السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی احباب کے اصرار پر کافی احباب نے کومنٹس کیے، سوالات کیے، پرسنل رابطہ کیا کہ را کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ را کب موٹی ہوتی ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، کن حالتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ تفخیم و ترقیق کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنا دی جائیں، تفصیل کے ساتھ اس میں سمجھا دیا جائے۔ تو الحمدللہ آج اس سلسلہ میں اس کی یہ پہلی ویڈیو ہے، اور یہ 4 ویڈیوز ہوں گی اس سیریز کی، جس میں انشاءاللہ تعالی تفخیم و ترقیق کو واضح طور پہ بیان کیا جائے گا، کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں، کون سے باریک ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازماً سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی علمی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ جائیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں موٹے حروف کے بارے میں۔ حروف تہجی جو کہ 29 ہیں، الف سے لے کے یا تک عربی حروف تہجی، اور ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں باریک نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کو پر ہی پڑھا جائے گا۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان حروف کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے استعلاء۔ اس صفت کی وجہ سے زبان کی جڑ جو ہے اوپر کی طرف، تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہوتے ہیں، خوب پر پڑھے جاتے ہیں۔ اور وہ حروف 7 ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، جن میں سے پہلے نمبر پہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اچھا، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں باریک نہیں پڑھے جائیں گے، کوئی بھی حالت ہو، ان کے نیچے زیر ہو یا یہ ساکن ہوں، کسی بھی صورت ان کو باریک نہیں پڑھا جائے گا، یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے زبانی ایک مجموعہ ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے خص وطن قل۔ اچھا، اب ان حروف کے اندر دیکھیں، خا، خا، صاد، یہ دیکھیں ضاد، یہ ہے غین، ٹھیک ہے، طا، قاف، ظا۔ یعنی اس مجموعہ کو یاد کر لینے کی وجہ سے آپ کو یہ حروف زبانی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، خص وطن قل، ٹھیک ہے۔ خص وطن قل کے اندر یہ حروف مستعلیہ تمام کے تمام جمع ہیں، 7 حروف اس مجموعہ کے اندر جمع ہیں۔ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے اس مجموعہ کو اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 29 حروف جو کہ حروف تہجی ہیں، ان میں سے 7 حروف جو کہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ان کے علاوہ بقیہ حروف کتنے رہ گئے؟ 22 حروف رہ گئے۔
اور ان 22 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں، 3 حروف جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ مستقل موٹے نہیں ہوتے ہیں، مستقل ان کو پر نہیں پڑھا جاتا جس طرح وہ 7 حروف ہیں۔ کچھ حالتوں میں وہ موٹے ہوتے ہیں اور کچھ حالتوں میں وہ باریک ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الف ہے، الف، دوسرے نمبر پہ لام، اور تیسرے نمبر پہ ہے را۔ ٹھیک ہے، الف، لام، را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ان 3 حروف کو بھی ہم 22 حروف سے نکال دیتے ہیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 19 حروف رہ گئے، اور وہ 19 حروف جو ہیں وہ ہر حال میں باریک پڑھے جائیں گے، یعنی کہ حروف تہجی جو کہ 29 ہیں، ان میں سے 7 موٹے حروف نکال دیے جو کہ مستقل موٹے ہیں، 3 یہ نکال دیے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو حروف بچ گئے ان سب کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الف کی، کہ الف کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک مین فارمولہ، قاعدہ کلیہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ الف جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلا حرف ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف موٹا ہوگا۔ دوبارہ اچھی طرح اس تعریف کو ذہن نشین کریں اور یاد کر لیں اس قاعدہ کلیہ کو، کہ اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف موٹا ہوگا، یعنی کہ آسان انداز میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف آ جائے تو الف موٹا ہوگا۔ جیسے یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، یہ الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ قاف، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب ہم اس کی وجہ سے اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے قال، نہیں، قال، یہ الف بھی ما قبل کی وجہ سے موٹا ہو جائے گا۔ دوسری مثال پہ غور کریں، یہ الف اور اس سے پہلے طا موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو الف اس کی وجہ سے موٹا ہو جائے گا، طال۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد تیسری مثال پہ غور کریں، الف اور الف سے ما قبل کیا ہے؟ خا ہے، اور خا موٹے حروف میں سے ہے، لہذا اس کی وجہ سے الف کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ تو اس پیج کے اندر کیا آپ کو سمجھ آئی کہ الف جو ہے وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں الف کی ترقیق، یعنی کہ الف کب باریک ہوتا ہے۔ آسان سا جو ہے وہ اس کا بھی قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ موٹے ہونے کا کیا قاعدہ تھا کہ الف سے پہلے اگر کوئی موٹا حرف ہو تو الف کو موٹا پڑھیں گے، تو باریک بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ الف سے پہلے اگر کوئی باریک حرف آ گیا تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، کانا۔ اب دیکھیں، یہ الف ہے اور الف سے پہلے کاف ہے، کاف باریک حروف میں سے ہے، اس کو ہم قونا نہیں کہیں گے بلکہ کانا۔ کیسے پڑھیں گے؟ کانا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری مثال، یہ الف ہے اور الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ لام ہے، لام اس وقت باریک ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی کہ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ الف لام اور را ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں. یہ بھی باریک ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے وضاحت ہوگی. تو اس وجہ سے اس الف کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، جعل پڑھیں گے، جعلو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جعل. تیسری مثال، الف سے پہلے ذال ہے، ذال باریک حروف میں سے ہے، اس وجہ سے الف کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. اذا، اذا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اذا نہیں، اذا. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا حرف جو کہ کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، وہ ہے لام. لام کب موٹا ہوگا اور کب باریک ہوگا، اس کا پہلا قاعدہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. بات کو اچھی طرح سمجھیں، توجہ کے ساتھ دماغ کو خالی رکھتے ہوئے، دماغ کو بالکل خالی رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میری ان باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، آپ کے ذہن میں میری یہ باتیں بیٹھ جائیں گی. دیکھیں کیا لکھا ہے، لفظ اللہ، لفظ اللہ کا لام یا اللہم کا لام. ٹھیک ہے، اللہم قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، ایک کلمہ، ایک اللہ، لفظ اللہ ہوتا ہے کہ لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس لام کو موٹا پڑھیں گے. مثال سے بات مزید واضح ہوگی. دیکھیں یہ ایک مثال ہے، ان اللہ، یہ ہے لفظ اللہ کا لام. ٹھیک ہے، یہ لام، اور اس سے پہلے یہ زبر ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ کیا ہے، زبر ہے. تو اس وجہ سے یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. ان اللہ نہیں کریں گے، ان اللہ. ٹھیک ہے، دوسری مثال، لفظ اللہ کا لام اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. نصر اللہ، نصر اللہ. اچھا، اب یہاں ایک اور بھی بات سمجھنے والی ہے. یہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، خصا صا. ٹھیک ہے، صاد ہے، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے. اور را کو کیسے موٹا پڑھیں گے یہ آگے جا کے انشاءاللہ بتائیں گے. فی الحال آپ صاد اور لفظ اللہ کا لام کی طرف توجہ دیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. تیسری مثال، اللہم، اللہم کا لام ہے یہ، اور اس سے پہلے یہ کیا ہے، زبر ہے، تو اس کو بھی ہم لفظ اللہم کے لام کو بھی موٹا پڑھیں گے. یہ ہے لفظ اللہ یا اللہم کے لام کو موٹا پڑھنے کا قاعدہ. اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ باریک کب پڑھا جائے گا لام. لکھا ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو کیا ہوگا، وہ لام موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر زیر آ جاتی ہے اس سے پہلے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے، یہ لفظ اللہ کا لام ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے یہ زیر آ گئی ہے، اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے، دین اللہ نہیں کریں گے، دین اللہ، دین اللہ. ٹھیک ہے، دوسری مثال، یہ لفظ اللہم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو قل اللہم نہیں کریں گے بلکہ قل اللہم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب جو بات سب سے زیادہ لام کے قاعدے کے حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام کے علاوہ، بات کو دوبارہ اچھی طرح سمجھیں، لفظ اللہ یا اللہم کے لام کے علاوہ ہر لام کو باریک پڑھیں گے. قرآن مجید کے اندر کوئی بھی لام آپ کے سامنے آتا ہے، لام، حرف لام آپ کے سامنے، آپ کی نظر سے گزرتا ہے،
تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ اللہ کا لام ہے یا اللہم کا لام ہے. اگر تو لفظ اللہ یا اللہم کا لام ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس لفظ اللہ یا اللہم کے لام کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی لام آپ کے سامنے آتا ہے، اس لام کے اوپر خواہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر پیش یا زبر ہو، تو آپ نے ان زبر یا پیش کی وجہ سے اس لام کو موٹا نہیں پڑھنا. صرف لفظ اللہ یا اللہم کا لام موٹا پڑھا جائے گا. وہ بھی کس صورت میں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائیں گے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اس کے پہلے زیر آ جائے گی تو وہ باریک ہوگا. اس کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والے وہ باریک پڑھے جائیں گے. مثال کے طور پہ واللیلی کو واللیلی نہیں کہنا، واللیلی نہیں. ٹھیک ہے. تجلا کو تجلا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. وَلَلْآخِرَةُ کو وَاللَّهُ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ، یہ جو نوٹ ہے، یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام کے علاوہ بقیہ تمام لامات جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے. تو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں تک اس کا اختتام ہوتا ہے. ہم نے آپ کو الف اور لام کے مکمل قاعدے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ الف کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے، لام کب موٹا ہوتا ہے اور کون سا لام موٹا ہوتا ہے اور باریک کب ہوتا ہے. یہ ساری جو ہے وہ حالتیں تو یہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو کے ساتھ بھی ہم حاضر ہوں گے، اور ہمارے وہ جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ہم را کے موٹے ہونے کے جو قواعد ہیں، را کن کن حالتوں میں موٹی ہوتی ہے، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے کی اور اسی طرح پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.